سنا بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں بات. یہ آج کا تو چلیں بہت بڑا ڈیزاسٹر، ایک کٹاسٹرفی ہونے سے بچ گیا. ڈیزاسٹر تو ہے بہرحال اللہ نے کرم کیا، بہت چیزیں بہت برا ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. اب بات ہے آگے کی. ایک ایڈویسوریل ریلیشن شپ بن گیا ہوا ہے. لگتا ہے یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ، اور ایک ایشو جو سارے کہتے ہیں، جب بلوچستان میں بہت ٹریول کیا ہوں، آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کے ساتھ بھی نشستیں ہوئی باقی دوستوں سے بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ، کیونکہ پچھلے 6-7 دہائیوں سے سیکیورٹی لینس سے دیکھا جا رہا ہے بلوچستان کو، تو ہر دور میں ضرورت سمجھی گئی کہ وہاں کی جو ہے پروونشل اسمبلی وہ کنٹرول ہونی چاہیے تاکہ وہ سیکیورٹی اپریٹس کو کی جو وہ نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. اور لگتا ہے کہ عام آدمی کا ڈسکنیکٹ ہے ان لوگوں سے، کوئی ان کی کریڈیبلٹی عام آدمی نہیں سمجھتا. کبھی وہ مارنگ بلوچ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی ہربیار مری کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بیکاز جینوئن ریزنز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں، آج سی ایم نے بات کی ہے کہ بات کرنی چاہیے. اگر بات ہوگی تو کس سے ہوگی؟ کون لوگ ہیں کہ جس سے بات کرے؟ اگر آج گورنمنٹ فیصلہ بھی کرے، کس سے بات کرے؟ تھینک یو مالک صاحب، آپ کی مہربانی، آپ کی محبت. میں نے تو ویسے ہم نے بھی فیصلہ کر لیا، صدارت اختر مینگل صاحب نے جب پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا، ہم نے پارلیمانی سیاست سے ہم سب دل برداشتہ ہو گئے ہیں. ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم شاید کسی ٹی وی ڈسکشن اور ڈبیٹ میں بھی نہیں آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جو مسئلے پہ کوئی بھی ڈسکشن یا ڈبیٹ ہوتا ہے وہ سبسٹینٹیو نہیں ہوتا، بڑا ایموشنل سا ہوتا ہے اور ایونٹ بیس ہوتا ہے. کوئی ایونٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، اس کے ارد گرد جو ہے اس بحث میں پھر بلوچستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ گم جاتا ہے. لیکن آپ جیسے سیزن دوستوں کی جب کال آیا تو ہم نے کہا چلو آج پھر دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بلوچستان میں مذاکرات کس سے کیا جائیں. دیکھیں، ہم بلوچستان میں جو بلوچستان کا ایک سینسیبل پولیٹیکل یوتھ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا بلوچستان کے عوام ہیں، ہم دو ایکسٹریم میں جا کے پھنس گئے ہیں. اور وہ ایک ایکسٹریم کی جو باتیں تھیں وہ آج آپ نے اسمبلی میں سنی، جو وزیر اعلیٰ کی صورت میں موجود ہے، جو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک ایکسٹریم کو جس کے پیچھے مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے. اور دوسری ایکسٹریم وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہاڑوں پہ ہے. جب آپ دو ایکسٹریم کے اندر ہوتے ہیں تو پھر سینسیبل، لاجیکل اور بہت کنکلوسیو سی ڈسکشن ہو نہیں پاتی ہے. جو آپ نے میری سپیچ کور کی، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے سینٹ سے ریزائن کیا تھا، آپ نے انادر بنگلہ دیش کے نام سے ایک آرٹیکل بھی لکھا آپ نے اس میں. اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم ریزائن کر کے جا رہے ہیں، یہ 2007 اور 8 کی بات ہے. جو آنے والی نسلیں ہوں گی جو اس بندوق کی، توپوں کی گنگرچ میں پرورش پائیں گے، وہ ایک نئی نسل ہوگی، وہ مختلف ہوگی، وہ پھر آپ سے اسی لہجے میں بات کرے گی. یہ میری تقریر کا ابھی تک متن ہے، سینٹ میں ابھی تک پڑا ہوا ہے. تو وہ نسل اب بڑی ہو گئی ہے، وہ نسل نے بلوچستان کے اندر سب کچھ سنبھال لیا ہے. وہ اب لاجک، منطق، دلیل، آئین، قانون اور آپ کسی کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جن کو وہ کہتے ہیں کہ فینسی سے وعدے، پرومسز جو ہیں، ان میں اب وہ آنے والا نہیں ہے. گو کہ ہم کہتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ ریاست کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، بشمول ان لوگوں کے جن کو انسٹال کیا جاتا ہے تھرو ریگڈ الیکشنز، تھرو جعلی انتخابات کے انسٹال کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ بھی بلوچستان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، بلوچستان کی محرومیوں کو وہ جانتے نہیں ہیں. بڑا وہ سبسٹینٹیولی ان کو اب دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ آپ کے لوگ یرغمال ہیں، وہ مغوی ہیں، اس میں مائیں، بیوی، بچے، بہنیں بیچاری، ہم کو دیکھتے چلو آ گئے. ایسے حالات میں آپ مجھے بتائیں، دنیا میں کسی بھی ایک لیڈر کا، کسی بھی ایک ملک کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کا رسپانس مجھے دکھا دیں کہ وہ اتنا ایگریسو ہو. اس میں تو کوشش تو کی جاتی ہے، بے شک آپ کو جتنا بھی ان سے اختلاف ہے، آپ ان کے خلاف ہیں، ان کے نظریے کے، ان کے فکر کے، وہ آزادی مانگتے ہیں، وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کو کہا کہ 70 سال میں بلوچستان کے معاملات کو گریجولی درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی پالیسی کو اپڈیٹ کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ گزشتہ 3-4 دہائیوں سے نہیں بلکہ گزشتہ 7 دہائیوں سے، یعنی 70 سال سے بلوچستان کے جو سارے مسئلے کو وہ سیکیورٹی سینٹرک اپروچ کے ساتھ جو ہے غور کیا جاتا ہے، وہ ترتیب دیا جاتا ہے. شروع میں بلوچستان میں پالیسی تھی کہ بلوچستان کو انڈر ڈیولپ رکھیں تاکہ سوویت یونین کی اثرات یہاں تک پہنچ نہ پائے، تعلیم کم ہو، سڑکیں کم ہو، بجلی کم ہو، شاہراہیں کم ہو، صنعت کاری نہ ہو، یہ دیہات اور گاہوں رہیں، لہذا سوویت یونین وہ گرم پانیوں تک پہنچ نہ پائے. جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، جب آپ دنیا تبدیل ہو گئی
اس کے بعد آپ نے اوور سینٹرلائزیشن کی پالیسی اپنا لی, آپ نے ملٹرائزیشن کی پالیسی اپنا لی. اب آپ نے کہا کہ کیونکہ اب تعلیم بھی آ رہی ہے, لوگوں میں سمجھ بوجھ بھی آ رہا ہے, یہاں پر کچھ احساسات اور جذبات ہیں. ہماری مقتدرہ اس بات کو بڑی اچھے انداز میں سمجھتا ہے کہ بلوچستان میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو شروع سے یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ریاست میں, آئین میں, قانون میں, ان کے نظام میں ہمارے لیے جگہ گنجائش بہت کم ہے. ہمیں بڑا دبایا گیا ہے, ہمیں بہت ہی ہماری جو آئیڈینٹی ہے, ہمارے ریسورسز ہیں, ہماری تعلیم ہے, ہماری تربیت ہے, ہمارے روزگار کے ذرائع ہیں, یہ ساری چیزیں آستے آستے جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں, اسپیس کم ہوتا جا رہا ہے. جب ریاست ایسے چیزوں کو تھرو پولیٹیکل انسٹرومنٹ, کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹ, پارلیمنٹری انسٹرومنٹ, ڈیموکریٹک انسٹرومنٹس کے ذریعے سے حل نہیں کرتا تو پھر لوگوں کے پاس رستہ نہیں رہ جاتا. یہ مجھے بتائیں نا, وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیپ 1 پھر اب کیا ہے؟ اب بہرحال بات کرنی ہے, کہیں تو لے کے چلنی ہے بات. اگر آج ریاست حکومت سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے پالیسی چینج کرنی ہے, اور اگر آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ جو پرانے مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز یا ایلیمنٹس تھے وہ قریباً irrelevant ہو گئے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ نے درست فرمایا, irrelevant نہیں ہو گئے ہیں, ہم سب دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ دو ایکسٹریمز میں ہمارے لیے گنجائش نہیں. جب آپ نے ریاست نے اپنی ایکسٹریم پالیسی اپنائی تو اس کے نتیجے میں جو بھی ماڈریٹ لوگ تھے گریجولی ڈیفینیٹلی پھر آپ سوسائٹی میں بھی ایکسٹریم قسم کے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں, جب آخری دنوں میں یہ جو گزشتہ اسمبلی تھی, وہ کہ سارے الیکشن ہمارے ہاں ریگڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ 2024 کا تو خیر کچھ اور ہی ڈرامہ تھا. تو اس میں ہم نے جب اسمبلی میں ہم کوئی 8-10 ممبران تھے, میں نے آخری دنوں میں یہ 2023 میں ایک ریزولوشن جو ہے یونانیمسلی بلوچستان اسمبلی سے منظور کروایا. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پارلیمانی سیاست کے بلوچستان کو کوئی فائدے نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم کچھ سنجیدہ سینسیبل لوگ ہوں جو کچھ ایسی بات یا آواز اسلام آباد میں مقتدرہ کو نیشنل اسمبلی یا سینٹ تک پہنچا سکیں, جو آپ لوگوں تک, میڈیا تک, اوپینین میکر تک پہنچ سکے. ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ایک قرارداد میں نے اپروو کروائی. میں نے پوری دنیا کے جتنے بھی ایتھنک کنفلکٹس ہیں, انسرجنسیز ہیں, وائلنٹ ایکسٹریمسٹ کنفلکٹس رہی ہیں, ان کا میں نے سب کا تجزیہ کیا اور بتایا کہ دیکھیں بلوچستان کو کسی بھی لہجے میں رکھیں. میں نے آچے کی مثال دی, یعنی 1976 سے لے کر 2005 تک انڈونیشیا کی جو آرمی تھی, ملٹری تھی, وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور تھی. وہاں پر آچے میں جو کانفلکٹ چل رہا تھا, 2005 میں ایلنسکی میں ایک پیس ایگریمنٹ ہوا. اس پیس ایگریمنٹ کے تحت آزادی مانگنے والے آچوں کو تو آزادی تو نہیں ملی, لیکن گریٹر اٹانومی ملی, ریسورسز پر اختیارات مل گیا. وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے تھوڑی سی کم کر دی گئی, لوگوں کو پولیٹیکل پاور دے دیا گیا, آزادانہ انتخابات ہوئے. کیا ہوا؟ انڈونیشیا میں استحکام آ گیا. انڈونیشیا پہلے اس کی جی ڈی پی, اس کی اکانومی بڑی کمزور تھی, اب آ گیا ہے. میں نے 2008 میں اس پہ آرٹیکل بھی لکھا جو ڈان میں بھی چھپا تھا, لیسن فرام انڈونیشیا. تو کیونکہ ہم نے بارہا کہا کہ بلوچستان کے مسئلے کو جب آپ اتنے عرصے سے گریجولی آپ کو کوئی 2-4 ماڈلز کو دیکھ کر اس اپروچ کی بنیاد پر آگے بڑھانا ہے, اس کے لیے بہترین فورم کیا تھے؟ اسمبلیاں تھی. اسمبلیاں آپ نے اتنی پراگدہ کر دی, خدا واحد شاہد ہے کہ کوئی عزتدار آدمی سیاست اور الیکشن کا نام تک لینا نہیں چاہتا بلوچستان میں. یہ آلات کس نے پیدا کر دیے؟ یہ بلوچستان کے ان جذباتی نوجوانوں نے پیدا نہیں کیے, یہ ہماری سنجیدہ مقتدرہ نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے تمام آئینی اداروں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. کوئی ادارہ ہی نہیں رہا. I think points well taken.